الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز سے بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شان اولیاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے معبود برحق کو راضی کر لیا ہے، اور اب وہ مالک اس پہ عطا کر رہا ہے، وہ خدا اب اس اپنے نیک بندے کو عطا کر رہا ہے، اس نے اپنے بندے کو چن لیا، اپنے بندے کو پسند کر لیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے شان حضرت سیدنا قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ جو نبی سے صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر کوئی خلاف عقل بات وہ ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، معجزہ بھی انسان کی عقل میں نہیں آتا کیونکہ وہ خلاف عقل ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے کسی نیک بزرگ سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے، کوئی کرامت سامنے آتی ہے تو وہ بھی عقل میں نہیں آتی۔ اگر عقل میں آ جائے تو وہ نبی کا معجزہ کیسا، اگر عقل میں آ جائے تو وہ ولی کی کرامت کیسی۔ قرآن اور احادیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے معجزات دکھائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے اپنی کرامات دکھائی۔ یہ برحق ہیں، قرآن اور احادیث اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تو میں آج ایک کرامت حضور حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جو قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ بچپن میں تھے، جب آپ چھوٹے سے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی انگلی پکڑی، آپ کی انگشت پکڑی اور آپ کو لے گئی مدرسے میں، استاد صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، اور جا کے کہا کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دیجئے، میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے دیجئے۔ ناظرین، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ ہماری اصل حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب تک ہمارا بچہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، اس زندگی میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، آخرت میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، ہمارا بچہ بہت آگے جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، ناظرین، پھر ہمیں اسے دین کی تعلیم دینی چاہیے، پھر ہمیں اسے قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے۔ دیکھیں، آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے، جہاں کافی سارے اسباب ہیں، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول اللہ کو راضی کریں، تو پھر ناظرین ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ جب ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا تو یقیناً اس قرآن مجید کی برکت سے اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے ثواب سے باقی اس کے والدین اور دیگر جتنے بھی اس کے ریلیشن میں لوگ ہوں گے ان کو بھی بینیفٹ پہنچتے رہیں گے، کیونکہ ایک اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا، اخلاق سیکھے گا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، معاشرے کا ایک اچھا انسان بنے گا، اور اس اچھے انسان سے نفع پھر ہمارے معاشرے کو ہی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دلوائیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ آپ کے مشت مبارک کو پکڑ کے استاد صاحب کے پاس لے گئی، مفتی صاحب، قاری صاحب کے پاس لے گئی، جا کے کہنے لگی، اے قاری صاحب، اے استاد محترم، میرے بیٹے کو قرآن مجید پڑھا دیجئے، میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے دیجئے۔ قربان جاؤں، استاد نے بٹھایا، کہا عبد القادر بیٹا بیٹھو۔ حضرت عبد القادر جیلانی، چھوٹے سے بچپن تھا، صغر عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی، آپ بیٹھے۔ قربان جاؤں، استاد نے
قرآن مجید کھولا، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان جو استاد نے تو صرف یہ کہا تھا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ زبانی سنا دی، الف لام میم زبانی سنا دی، سورہ بقرہ زبانی سنا دی۔ قربان جو آپ نے پہلا سپارہ زبانی سنا دیا، دوسرا سپارہ زبانی سنا دیا، تیسرا سپارہ زبانی سنا دیا، چوتھا سپارہ زبانی حفظ سنا دیا، پانچواں سپارہ زبانی حفظ سنا دیا۔ جب اتنا قرآن زبانی سنا دیا نا، اب استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کوئی بچہ ہے یا کوئی لال ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟ آج مکتب میں پہلا دن ہے، آج پہلا دن مدرسے میں آیا ہے اور قربان جو اتنا قرآن سناتا ہے۔ میں نے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے، اس نے مجھے پہلا سپارہ پانچواں سپارہ زبانی سنا دیا، پہلا سنا دیا، دوسرا سنا دیا، تیسرا سنا دیا، چوتھا سنا دیا، پانچواں سنا دیا۔ قربان جو استاد نے کہا بیٹا آگے پڑھو۔ قربان جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے چھٹا سپارہ زبانی سنا دیا، آپ نے ساتواں سپارہ زبانی سنا دیا، آٹھواں سپارہ آپ نے زبانی سنا دیا، نواں سپارہ زبانی سنا دیا، 10واں سپارہ زبانی سنا دیا، 11واں سپارہ زبانی سنا دیا، 12واں سپارہ زبانی سنا دیا، 13واں سپارہ زبانی سنا دیا، 14واں سپارہ زبانی سنا دیا، 15واں سپارہ حفظ زبانی سنا دیا۔ اب استاد حیران ہے، استاد پریشان ہے۔ قربان جو حضرت عبد القادر جیلانی سے استاد نے پوچھا، اے بیٹا اے لال مجھے بتا یہ قرآن کیسے حفظ کیا؟ تیری اتنی عمر نہیں، یہ قرآن تجھے یاد ہے؟ آج مکتب میں تیرا پہلا دن ہے، آج مدرسے میں تیرا پہلا دن ہے اور اتنا قرآن تجھے یاد کیسے ہوا؟ قربان جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں تھے، اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں، اے میرے استاد محترم، اے مفتی صاحب، یہ قرآن مجید میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیا ہے۔ میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا، میں اپنی اماں کے شکم عطر میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میری ماں گھر کے کام کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میری ماں جھاڑو لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میری ماں برتن دھوتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میری ماں کھانا بناتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اے استاد محترم، یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال میری اماں کا ہے، یہ کمال میری اماں کا ہے کہ میری ماں سارا دن قرآن پڑھتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں قرآن سنتا تھا اور قرآن کو زبانی یاد کرتا تھا۔ اس طرح سے میں نے قرآن کو یاد کیا۔ ناظرین، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور خاص طور پر فیمیلز کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ایک عورت نے ایک معاشرے کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، ایک نسل کو اس نے پیدا کرنا ہوتا ہے، ایک نسل کو اس نے سنوارنا ہوتا ہے۔ جب تک ہماری آج کی عورت قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کرے گی، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرے گی، ہمارا معاشرہ سنور نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، تو پھر ہمیں عورتوں کی قرآن مجید کی تعلیم پر، دین کی تعلیم پر خاص توجہ دینی ہوگی، کیونکہ جب ماں قربان جو سارا دن قرآن پڑھے، گھر کے کام کرے، قرآن پڑھے، برتن دھوئے، قرآن پڑھے، قربان جاؤں آٹا گوندے، قرآن پڑھے، اسی طرح سے سالن بنائے، کام کرے، قرآن پڑھے، سارا دن قرآن پڑھے، تو پھر بیٹے بھی عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو، ناظرین مجھے کہنے دیجئے اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے قربان جو حضرت قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت صابر کلیر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت نظام الدین محبوب الہی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت شہباز قلندر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت جمال الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نیک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، آج ہم سارے چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو، اولاد نیک کام کرے، لیکن ہم خود رزق حلال پہ توجہ نہیں دیتے، ہم خود عبادات پہ توجہ نہیں دیتے۔ جب ہم توجہ نہیں دیتے ہماری اولاد کیسے نیک ہو سکتی ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بنے تو پھر ایک والد کو چاہیے کہ خود مسجد جائے، نماز پڑھے، پھر دیکھیں اس کا بیٹا اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ آئے گا۔ جب آپ عمل سے ثابت کریں گے، اپنے کردار سے ثابت کریں گے، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا، پھر آپ کو زبان کا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ بچہ گھر سے سیکھتا ہے، بچہ گھر میں ماں کو دیکھتا ہے، والد کو دیکھتا ہے، پھر اسی کے مطابق کرتا ہے۔ جب آج کل ہماری عورتیں صبح 10 بجے اٹھیں گی، پھر ڈرامے دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، تو بچوں نے یہی کام
کام کرنے ہیں. ہم خود اگر 10 بجے 11 بجے اٹھیں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، مجھے بتائیں پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نیک نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے. میرے بھائی پھر گھر میں بے برکتی نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر چاہتے ہیں گھر میں برکت ہونی چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے، پھر خود عمل کریں. جب خود عمل کریں گے پھر آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، صالح ہوگی، وہ بھی عمل کرے گی. دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.